ان دنوں الیکشن کا زمانہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہر ایک نے ووٹ بھی ڈالنا ہوتا ہے، تو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جناب ہم کسے ووٹ ڈالیں، کوئی تو بغیر پوچھے ہی ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور ان کا نقطۂ نظر یا تو زبان ہوتی ہے کہ یہ ہماری زبان والا ہے تو ہم اسی کو ووٹ ڈالیں گے، یا ان کا نقطۂ نظر عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے والا ہے تو ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے، یا ان کا نقطۂ نظر علاقائی سطح پر ذات پات ہوتی ہے کہ ہماری ذات کا ہے تو ہم اسے ووٹ ڈالیں گے، یا اس کا نقطۂ نظر مسلک ہوتا ہے کہ یہ ہماری مسلک کا ہے تو ہم اسے ووٹ ڈالیں گے۔ تو مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، اور ووٹ ڈالنے کے لیے ہر شخص آزاد ہے۔ ووٹ یہ ایک جدید اصطلاح ہے، کتاب و سنت میں اس کا معنی نہیں ملے گا۔ ووٹ ایک جدید اصطلاح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنی مرضی سے کوئی حکمران چن لینا۔ تو ہر شخص ووٹ دینے میں آزاد ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ مسلمان ایسا تو نہیں کہ وہ گھوڑے کی بے لگام گھوڑے کی طرح ہے کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے، جو چاہے کام کر لے۔ ہر کام کی شرعی حیثیت جانے بغیر کرنا یہ تو سب سے بڑھ کر گمراہی ہے۔ تو آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، یہ آپ کے لیے، آپ کو اختیار ہے، آزادی رائے کا اختیار ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن جب آپ ووٹ دیں تو ووٹ کی شرعی حیثیت جان کے ووٹ دیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ یہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ لہذا ووٹ کی شرعی حیثیتیں تو 4 ہیں جو علماء نے بیان کیے، اس کی ایک شرعی حیثیت آج بیان کرتے ہیں، باقی اگر موقع مل گیا تو پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ حکومت یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ حکومت میں لانے کے لیے لوگوں کا، حکمرانوں کو اوپر پہنچانا یہ بھی امانت ہے۔ لہذا یہ ووٹ بھی امانت ہے، اور ووٹ کے ذریعے جو اسمبلیوں پر پہنچتے ہیں، چاہے وہ قومی ہو چاہے صوبائی ہو، وہاں پہنچنے کے بعد جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہے۔ یہ دونوں امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، حکمرانی بھی اللہ کی امانت ہے، اور ووٹ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اب یہ دونوں امانت ہیں، اب یہ دونوں امانت کیسے ہیں؟ تو اب یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ دونوں امانت ہیں۔ سب سے پہلی حدیث میں رسول اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ حکومت، امارت، یہ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اور وہ کیسے؟ دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، اور بڑی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ بعض لوگ غفاری کہہ دیتے ہیں، غین کے نیچے زیر ہے، اور فے کے ساتھ جو ہے نا وہ تشدید نہیں ہے بلکہ جزم ہے، غفاری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی علاقے کا عہدہ طلب کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے فلاں علاقے کا امیر بنا دیجئے، فلاں علاقے کا ناظم بنا دیجئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ طلب کیا تو ان کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم بڑے کمزور آدمی ہو، وانھا امانۃ، اور یہ حکمرانی اللہ کی امانت ہے، وانھا یوم القیامت خزی وندامۃ، اور بے شک یہی حکمرانی قیامت کے دن شرمندگی اور ندامت کا باعث ہوگی۔ قیامت کے دن یہ حکمرانی ذلت اور شرمندگی کا باعث ہوگی۔ الا من اخذها بحقها، سوائے اس کے جو اس حکمرانی کا حق ادا کرے، وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور اس حکمرانی کا جو حق ہے کما حقہ، اس کا حق ادا کرے۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، یہ حکمرانی، یہ نظامت، یہ ناظم بننا، وزیر اعظم بننا، صدر بننا، مختلف دنیاوی عہدے حاصل کرنا، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ایک اور فرمائے یہی امانت ہے اور یہی عہدے ہیں، ان عہدوں کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کو
ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا، خواری اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا نا، یہ امارت، یہ نظامت اور یہ حکومت، یہ اللہ کی امانت ہے۔ دوسری حدیث جس میں ووٹ امانت ہے، یہ بیان کیا گیا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استعمل عاملا من المسلمین وهو يعلم ان فيه اولا بذلك منه، کوئی شخص کسی کو عامل چنے، عامل چننے کا مطلب ووٹ دینا ہی ہوتا ہے نا ہماری اصطلاح میں۔ فرمائے من استعمل عاملا من المسلمین، کوئی شخص مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے لیے عامل چنے، اپنا حکمران چنے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اسی کو ووٹ دیتا ہے صرف اس لیے کہ یہ ہماری زبان کا ہے، یا ہمارے عقیدے کا ہے، یا ہمارے قبیلے کا ہے، یا ہمارے رنگ و نسل کا ہے، کسی بھی وجہ سے ووٹ دیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس سے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں۔ وَأَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، اور وہ جانتا ہے کہ میں جسے چن رہا ہوں اس سے بڑھ کر لوگ موجود ہیں، اس سے بہتر کتاب اللہ کو جاننے والے اور رسول اللہ کی سنت کو جاننے والے لوگ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ پھر بھی اسے چنتا ہے، فقط خان اللہ ورسولہ وجمیع المسلمین، تو بے شک اس نے اللہ کی امانت سے خیانت کی، اللہ کے رسول کی امانت سے خیانت کی، اور جمیع مسلمانوں کی امانتوں سے خیانت کی۔ نہ وہ اللہ کی امانتوں کا امین ہوا، نہ رسول اللہ کی امانتوں کا امین ہوا، اور نہ ہی مسلمانوں کی امانتوں کا امین ہوا۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، کسی کو منتخب کرنا یہ بھی امانت ہے، یعنی ووٹ ڈالنا یہ امانت ہے۔ اور دوسری بات کہ کوئی شخص کسی کو ووٹ ڈالے لیکن اسے معلوم ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو جاننے والا بندہ موجود ہے، اسے معلوم ہے کہ اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی احادیث اور رسول اللہ کے دین کو جاننے والا موجود ہے، اس کے باوجود یا تو وہ ڈر میں یا لالچ میں یا کسی بھی وجہ سے دوسرے کو ووٹ ڈالے، تو فرمایا وہ ایسا خیانت کرنے والا ہے کہ وہ اللہ کی امانتوں کا بھی خیانت کرنے والا، اللہ کے رسول کی امانتوں کا بھی خیانت کرنے والا، اور جمیع مسلمانوں کی امانتوں کا بھی خیانت کرنے والا ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے اور بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر لوگ موجود ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ جو اس سے بڑھ کر ہے اسے ووٹ دے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، جو چور ہے، جو قاتل ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو گردوارے بنانے والا ہے، جو مسجدوں کو بے آباد کرنے والا ہے، وہ ظالم و جابر ہو سکتا ہے، صادق الامین نہیں ہو سکتا۔ صادق الامین تو کبھی نہیں ہوگا۔ اور حاکم بننے کے لیے صادق الامین یعنی سچا اور امانت دار ہونا ضروری ہے۔ تو ایسا لیڈر منتخب کیجئے جو آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہو اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ اگر آپ نے ایسا لیڈر منتخب کیا، ایسے کو ووٹ دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے بہتر موجود ہے، پھر بھی آپ نے اس کو ووٹ دیا، تو قیامت میں وہ تو پکڑا جائے گا، بچے آپ بھی نہیں جائیں گے، آپ کو بھی پکڑا جائے گا۔ لہذا جب یہ حق خود ارادی آپ کو دی گئی ہے تو اس کا پورا اچھا انداز اپنائیے۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے جب ارشاد فرمایا، کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے لوگو بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں اس کے اہل تک پہنچا دو۔ تو اس زمانے میں جو ہے نا، لوگ ووٹ دیتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا خیر خواہ کون ہے، دینی لحاظ سے آپ کا خیر خواہ کون ہے۔ یہ سڑکیں بنا دینا خیر خواہی نہیں ہے، گلیوں چوراہوں کو تھوڑے دنوں کے لیے روشن کر دینا خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ ایسا مضبوط نظام عدل قائم کیا جائے جس کے اثرات سینکڑوں سالوں تک روشن رہیں، یہ خیر خواہی ہے۔
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک علاقے کا وزیر تھا، اس نے خط لکھا اور عرض کی امیر المومنین ہمارے علاقے کا قلعہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، امیر المومنین کچھ خرچہ بھیج دیجئے، اپنے قلعے کو مضبوط کر دیا جائے، سڑکوں کی مرمت کر دی جائے، سڑکیں اچھی کر دی جائے۔ امیر المومنین نے خط لکھا اور فرمایا اپنے قلعوں کی دیواروں کو عدل سے محفوظ کرو اور اپنی سڑکوں کو عدل و انصاف سے تعمیر کرو۔ ہر علاقے کے لیے عدل و انصاف اور اللہ کا خوف ہی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اب ہمارے لیے آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جب یہ امانت ہے تو امانت کو امانت سمجھتے ہوئے ہی اس کا استعمال کیا جائے۔ یہ میں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ میرے کہنے سے فلاں کو ووٹ دیں، آپ میرے کہنے سے فلاں کو ووٹ دیں۔ عالم کا کام ہوتا ہے کہ ہر کام کا شرعی حکم بیان کر دینا، وہ میں نے شرعی حکم بیان کر دیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ بھی امانتوں کے امین ہیں، آپ بھی ووٹ کاسٹ کریں گے نا، تو آپ بھی امانتوں کے امین ہیں۔ اگر آپ اس امانت میں صحیح طور پر اس سے استعمال کریں گے، امانتوں کے امین ہوں گے، ورنہ آپ بھی ان خیانت کرنے والوں کے صفوں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔